السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جب بھی 14 اگست آتا ہے یا خاص طور سے اگست کا مہینہ، تو اس میں مختلف طریقوں سے یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ آزادی ایک مستقل نعمت ہے اور وطن، الگ وطن ایک مستقل نعمت ہے۔ اور قرآن پاک نے سب سے بڑی تحریک آزادی جو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم تھی، اس کا قرآن پاک میں بہت مرتبہ ذکر آیا، بہت جگہوں پر کئی صورتوں کے اندر مختلف انداز سے ذکر آیا کہ یہ ایک بہت بڑی آزادی کی تحریک تھی کہ چونکہ اصل وطن بنی اسرائیل کا مصر نہیں تھا، یہ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں پر آئے، منتقل ہوئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے، اور اس کے بعد یہیں رہتے رہے۔ آخر کار فرعون نے اور آل فرعون نے ان کو غلام بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد جو سب سے پہلا حکم ملا وہ یہ ملا کہ اپنی قوم کو آزاد کروائیں، قوم کو آزاد کروائیں۔ تورات نہیں ملی، شریعت نہیں ملی، بلکہ پہلا حکم یہ تھا، نبوت مل گئی۔ نبوت ملنے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اپنی قوم کو آزاد کروائیں، قومی آزادی۔ جب تک قوم آزاد نہیں ہوگی وہ شریعت کے احکامات پر کیسے عمل کر سکتی، قرآن و سنت کے احکامات پر کیسے عمل کر سکتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو قوم کا آزاد ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی نے دونوں بھائیوں کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو، اذهبا الی فرعون، کہ فرعون کی طرف جائیں اور اپنی قومی آزادی کی بات کریں۔ جا کے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ ہماری قوم کو بھیج دو، تو آگے سے وہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے کہ الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، کہ ہم نے تجھے پالا نہیں ہے، الم نربک فینا ولیدا، کہ ہم نے تجھے پالا نہیں ہے، بالکل بچہ تھا تو۔ جیسے آج کل کی زبان میں جو جاگیرداروں کی زبان ہوتی ہے کہ ہمارے ٹکڑوں میں پلے، ہم نے پالا نہیں ہے۔ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور ایک عرصہ تم نے ہمارے اندر گزارا ہے، بلکہ ہمارے گھر میں گزارا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، کہ مجھ پر تو تم یہ احسان جتلا رہے ہو، اور میں ان عبدت بنی اسرائیل، اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ چند روٹیاں جو کھلائی ہیں وہ تو نظر آ رہا ہے، اور جو پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے، اور غلام بھی کیسا بنا رکھا ہے کہ بچوں کو، بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور بچیوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے۔ عام غلامی نہیں، خطرناک بدترین ظلم کے ساتھ۔ غلاموں کی بھی ایک زندگی ہوتی ہے،
جب مسلمان آئے، مسلمانوں کی ریاست آئی، غلام اس وقت بھی تھے، غلاموں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بدترین قسم کی غلامی۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اسی کوشش میں لگے رہے کہ آخر کار جب بنی اسرائیل خود ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ ہم نے آزاد ہونا ہے، کیونکہ ایک عرصے تک غلامی میں زندگی گزاری، بزدل ہو چکے تھے، ذہنی طور پر تیار ہی نہیں تھے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہ بڑا ظالم قسم کا بادشاہ فرعون، بڑا ظلم کرتا ہے، تو کیسے ہم جا سکتے ہیں؟ تو پہلے تو ذہنی طور پر آمادہ کیا کہ نہیں، ہم نے آزاد ہونا ہے۔ جب وہ آمادہ ہو گئے، پھر وہ سارے واقعات قرآن نے نقل کیے کہ پھر وہ لے کر نکلے۔ تو یہاں پر جو علماء فرماتے ہیں کہ جب قوم میں عزم کر لیں آزاد ہونے کا، تو پھر سمندر بھی راستے دے دیتے۔ راستہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی دیا، ایسا نہیں ہے کہ پہلے سمندر راستہ دے دیتا، وہ کہتے کہ جناب ہم نے ادھر جانا ہے، پہلے راستے بنوائیں، ہموار کروائیں، ہمارے لوگ جا کے دیکھیں گے کہ سمندر کے راستے بن گئے ہیں، پھر ہم بھاگیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، ایسا ہونا بھی نہیں تھا۔ پہل ان لوگوں کو ہی کرنی پڑتی ہے، عزم مصمم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، آگے پھر اللہ تعالیٰ اسباب خود جانا اختیار فرما دیتے ہیں۔ تو بہرحال جب آزاد ہو گئے، پھر تورات ملی، پھر شریعت ملی کہ یہ احکامات ان پر عمل کرو۔ تو آزادی ایک مستقل نعمت ہے، اور وطن وہ بھی ایک نعمت ہے کہ جیسے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا جا رہا تھا، تو ترمذی کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، مکہ سے خطاب کیا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین خطہ تو ہے، مکہ مکرمہ کے بارے میں کہا بہترین خطہ تو ہے، اور مجھے بڑا محبوب ہے یہ خطہ، اے مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے۔ لولا انی اخرجت، اگر مجھے نہ نکالا جاتا، ما خرجت، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور نے فرمایا کہ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا میں نہ نکلتا۔ 13 سال تو برداشت کیے، 13 سال، آخر کار نکلنا پڑا۔ جب نکل آئے وہاں سے تو مدینہ منورہ پہنچے، تو وہاں پر جو مدینہ منورہ یہ کوئی اچھا علاقہ نہیں تھا، اس کا نام یثرب تھا، اور وبائی علاقہ تھا، یہاں بیماریاں تھیں، باہر کے جو لوگ آتے تھے یہاں کے بیمار ہو جاتے تھے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ 2 بزرگ بیمار ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب وہ بیمار ہیں اور وطن کی یاد آ رہی ان کو، مکہ مکرمہ کی یاد آ رہی، اور باقاعدہ بخاری شریف میں اشعار ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو اشعار کہے مکہ مکرمہ کو یاد کر کے، وہ اشعار بھی مذکور ہیں۔ اور اسی طرح ہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے بھی آزاد ہو کے ایک عرصہ وہاں گزارا، اور وہ ان کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ فلاں جو چشمے کا پانی یاد کر کے وہ رو رہے ہیں، پہاڑیوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں بزرگ بیمار ہیں اور وطن کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ، کہ یا اللہ جیسا ہمیں مکہ مکرمہ محبوب ہے، مدینہ کو بھی محبوب کر دے، او اشد، یا اللہ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ محبوب کر دے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے پھر یہ ایسی دعا قبول ہوئی کہ مدینہ منورہ مکہ سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا، کہ ایک اور روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں کہیں باہر گئے ہوتے تو جیسے ہی مدینہ منورہ کے آثار نظر آتے، آبادی نظر آتی، تو آپ پر اسلام سواری کو تیز کر دیتے، اور جو ساتھ ہوتے ان کو بھی حکم دیتے کہ اب تیز کر دو سواریاں، کہ گھر نظر آ رہا ہے، مدینہ منورہ نظر آ رہا ہے۔ تو اس قدر زیادہ محبت ہو گئی۔ اب یہ اسی دعا کا اثر ہے، اب بھی دیکھ لیں کہ جتنا بھی کمزور ایمان والا ہو اس کے دل میں مدینہ کی کتنی محبت ہوتی۔ یہ حضور کی دعا ہے کہ یا اللہ مکہ سے زیادہ مدینہ کی محبت ڈال دیں، اور وہ ان کے بارے میں بھی ہوئی اور ہمارے بارے میں بھی ہوگی الحمدللہ۔ ایک تو یہ دعا قبول ہوئی، اور دوسری آپ نے یہ دعا کی
کہ یا اللہ یہاں جو امراض ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو بخار ہے، وہاں کا بخار بڑا خطرناک ہوتا تھا، یا اللہ اس کا بخار یہاں سے نکال کے بارڈر کی طرف لے جا، جحفہ کا غالباً نام آتا ہے، کہ اس مقام کی طرف لے جا۔ تو وہ بھی دعا قبول ہوئی، اور اس کے بعد وہاں کی یہ امراض وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں کی برکات ہیں، کہ یہ جو برکات ہیں وہاں کے وبائی امراض ختم ہو گئے اور صحابہ کرام کے دل محبت سے بھر گئے۔ تو وطن بھی ایک مستقل نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ جو 1947 میں ہم کہتے ہیں کہ 1947 کو آزاد ہوا، اس کی جد و جہد تقریباً یہ کوئی 200 سال پر محیط ہے، اتنی آسانی سے آزادی نہیں ملی، 200 سال تقریباً۔ کہ 1757 کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور سراج الدولہ اور اس کے محل پر قبضہ کیا، اس میں بھی ایک تاریخ ہے کہ جو سپہ سالار تھا، جو اس وقت کا چیف آف آرمی سٹاف تھا، میر جعفر، اس نے غداری کی تھی، اور اس نے جو ہے نا وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر، اور سارا وہ ایک لمبی تاریخ ہے۔ آخر کار سراج الدولہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر جو وعدے تھے میر جعفر کو وہاں کا حکمرانی ملی کئی علاقوں کی، تو 100 سال تک ایسٹ انڈیا کمپنی یہ اس کا دور ہے۔ اس کے بعد جو 1857 میں جنگ آزادی پیش آئی ہے، تو وہ یہ نہیں ہے کوئی اچانک معاملہ پیش آ گیا ہو، بلکہ وہ 100 سال کا جو غصہ تھا، جو قومی استحصال تھا، جو انہوں نے ظلم زیادتیاں کی تھی، وہ سب کا ایک لاوا تھا جو پھٹا، تو 1857 میں جنگ آزادی کا واقعہ پیش آیا۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اکیلی مقابلہ کر لیتی، کئی تحریکیں شروع ہو چکی تھی، یہاں تک کہ پھر پوری برطانیہ حکومت انوالو ہوئی۔ اب اگرچہ اس وقت جو برطانیہ حکومت انوالو ہوئی، اس وقت جتنی تحریکیں تھیں وہ ساری ناکام ہو گئی، کہ اس کے بعد دوبارہ ان کا تسلط ہو گیا۔ البتہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس کا خاتمہ ہو گیا، اور پوری برطانیہ یہاں انوالو ہو گئی، اور پھر یہ تقریباً اب یہ یہاں پر ایک فائدہ یہ ہوا کہ شکست تو ہوئی، لیکن وہاں کے لوگوں کے اندر، چاہے مسلمان تھے چاہے ہندو تھے، ایک آزادی بیداری پیدا ہو گئی، ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم نے آزاد ہونا ہے۔ اور پھر آزاد ہونے پر تقریباً کوئی 90 سال لگے۔ 1947 کے اندر انگریز کے اقتدار کا خاتمہ بھی ہے اور پاکستان کا وجود بھی ہے، 1990 سال لگے تقریباً۔ اب یہاں پر جب انگریز جا رہا تھا، تو اس وقت ہمارے بعض اکابر نے محسوس کیا کہ ایک مطالبہ نہ رکھا جائے، کیا انگریز کا خاتمہ۔ اگر ایک مطالبہ رکھیں گے تو انگریز چلا جائے گا اور جمہوری حکومت بنے گی، اور جمہوری حکومت ہوگی تو ووٹنگ ہوگی، ووٹ کس کے زیادہ؟ ہندوؤں کے، ہندو زیادہ ہیں۔ تو دو قومی نظریہ پیش کیا گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہ انگریز جائے گا تو ہندو آ جائے گا، تو ہندوؤں نے کوئی معاف کرنا تھا، انہوں نے تو پچھلا 1000 سال کا بدلہ بھی لینا تھا۔ تو اس وقت ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے، اور جتنے سیاسی حکمران تھے، انہوں نے کہا کہ دو قومی نظریہ، الگ وطن، انگریز کا اقتدار بھی منظور نہیں، اس کا انخلا بھی ہو ہندوستان سے، اور مسلمانوں کا الگ وطن ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا کلچر ایک نہیں ہے، ہماری تہذیب ایک نہیں ہے، ہمارا دین ایک نہیں ہے، ہم ایک طریقے سے رہ نہیں سکتے، رہن سہن ہندوؤں کا اور ہے، ہمارا اور ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اور ہے، ہمارا دین اور ہے۔ تو اس جذبے نے، یہ جو دو قومی نظریہ تھا، جو بنیاد بنا الگ وطن کی، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمیں ایک وطن ملا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو بنیاد تھی وہ ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ایک مقصد تو یہی تھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس بنیاد پر ایک ملک وجود میں آیا تھا، اور جو ہماری قرارداد مقاصد کے اندر جو آئین، جو دستور ساز اسمبلی نے پیش کیا، اس میں کیا تھا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور دستور قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، اور حکمرانی کون کرے گا؟ عوام کا نمائندہ ہوگا، عوام کا نمائندہ وہ حکمران ہوگا۔ اب کوئی بات نظر آنے والی نہیں ہے، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس میں کیا ہے کہ اس میں ہمارا بھی کردار ہے کہ ہم نے اس جذبے کو کہاں سلامت رکھا جو ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی۔ ہمارے اندر بھی تو وہ جذبہ نہیں ہے کہ ہم خود بھی تو نہیں چاہتے، ہم کب چاہتے ہیں؟ اس وجہ سے جو جیسا آئے ویسے ہی وہ چلا رہے ہیں۔ کتنے معاملات ہیں
کتنے احکامات ہیں نعوذ باللہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جس کی وجہ سے قربانیاں دی گئیں، جان کا نذرانہ پیش کیا گیا، لاکھوں جانیں قربان کی گئیں، اور وہ جس وجہ سے قربانیاں پیش کی گئی تھی وہ ہمیں نہیں ملا، کیونکہ ہمارے اندر بھی تو جذبہ نہیں ہے، ہم بھی نہیں چاہتے۔ یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ اب حکمرانوں کا کام ہے، عوام کا کام ہے، عوام کس طرح رہنا چاہ رہی ہے، کس طرح چلنا چاہ رہی ہے، عوام کیا چاہتی ہے۔ تو بہرحال وہ جو انگریز کا بظاہر انخلا ہوا تھا، بظاہر انخلا ہوا، لیکن ابھی بھی وہ یہاں پر دخیل ہے کہ حکومتیں بھی ان کے مشورے سے بن رہی ہیں، اور قومی معیشت پر بھی انہی کا قبضہ ہے، فیصلے بھی وہی کر رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہ تو ہمارا حال ہے، ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو بھی آ رہا ہے ہمارا کام چل رہا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کس طرح ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے حقوق بھی حاصل نہیں، اپنے حقوق تک حاصل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک جذبے کا نام ہے جو ہمارے اندر ماند پڑ گیا۔ جب تک جذبہ نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ہر بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں اس میں کیا کروں، میں اس میں کیا کروں۔ اگر ہر بندے کا یہی جذبہ ہوگا تو پوری قوم کا یہی حال ہوتا ہے، پوری قوم کا۔ اپنے اندر جذبہ ہو، اپنے بچوں کے اندر جذبہ تو ہو کہ یہ ملک کس بنیاد پر لیا گیا، آخر کار اسی بنیاد کی وجہ سے، اسی بنیاد کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اسلامی نظام کا نفاذ کرنا ہے، آئین کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے۔ یہ جذبہ اللہ تعالی ہمارے اندر بیدار فرما دیں، اور جس وجہ سے اس ملک کو لیا گیا اس کا اللہ تعالی نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ جو کہا سنا اللہ تعالی اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔